السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضیلت، رتبہ، درجات قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے مصافحہ کیا، گلے ملے، ان سے تعلیمات حاصل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو دیکھا، آپ سے گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کئی صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، دعائیں دی ہیں، اور کئی احادیث ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے بھی دعا کی ہے، اور ایک ایسی دعا جس کی وجہ سے ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جس طرح باقی قوموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیا ایک ہی لمحے میں، میری امت کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تو اسی وجہ سے ابھی تک ہم اپنی اتنی نافرمانیوں اور ہر قسم کے گناہوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ اب صحابہ کرام انہوں نے دیکھا بھی اور وہ ایمان بھی لے کر آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَانِ وَآمَنَ بِي 7 مرات، اور خوشخبری ہے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 خوشخبریاں ہیں، 7 مرات، 7 خوشخبریاں ہیں اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، آپ کی وفات مبارک کے بعد، جن لوگوں نے قیامت تک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہو سکتا ہے جب ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں آپ تب بتائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان لانا ہے۔ ایمان اس طرح کا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، لیکن سب گناہ والے کام ہمارے اندر ہیں۔ ایمان والے اس طرح کے نہیں
کہ اپنے آپ کو حاجی نمازی کہتے ہیں، ہر سال اللہ کی توفیق سے حج کرنے جاتے ہیں، لیکن جب ناپ تول کی کمی آئے اس میں کمی کی جاتی ہے، بات آئے تو اس میں کمی کی جاتی ہے۔ ایسے ایمان والے نہیں جو کہ ایک دوسرے کو، مسلمان کو ہی آپس میں کافر کہی جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے فلاں کافر ہے، وہ کہتا ہے فلاں کافر ہے۔ ایسے مسلمان نہیں بننا۔ ہر ایک انسان کے دو پہلو ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، غالباً پچھلے ہفتے کی، میں اور میرا چھوٹا بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ صرف سوشل میڈیا یا موبائل ہی نہیں، انسان کے بھی دو پہلو ہیں۔ انسان کی ہر حرکت کے دو پہلو ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا منہ ہے، اس کے پاؤں ہیں، ہر ایک چیز کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے صحیح اور ایک پہلو ہے غلط۔ انسان ہو سکتا ہے اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن گھر سے نکلتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں میرے والد محترم نے مجھے کہی تو واقعی صحیح بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ صحیح کے مطابق چلو گے، مجھ پر ایمان لے کر آؤ گے، جس طرح میں نے احکامات بتائے ہیں اس کے اوپر چلو گے، جو تعلیمات میں نے دی ہیں اس کے اوپر چلو گے تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان خوشخبریوں میں بھی ہوں گے۔ دوسرا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ والے کام بھی نہیں کرنے، یہ والے کام بھی نہیں کرنے، اگر کریں گے تو پھر دوسرا حل بھی ہے، وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے سکھایا ہے۔ شیطان نہیں مانے گا کہ یہ سب کچھ میں نے کروایا ہے، وہ تو کہے گا کہ بھائی میں نے کب تمہیں کہا تھا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا تھا اس کام کی طرف، تم تو خود گئے ہو، میں نے کب تمہیں لے کے گیا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ میں نے تمہیں بچایا ہے، کس کی توفیق سے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، صحیح کی طرف جانا ہے یا غلط کی طرف جانا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی آپ سب کو بھی اس کے متعلق علم ہوگا کہ مشہور اسکالر اور مشہور و معروف ہستی ہیں اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالی، جن کے متعلق پتہ لگا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ 3 ٹور ہیں ان کے، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں، 2 دن کے۔ ان کے متعلق پتہ لگا تو کسی دوست نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ شاید ان کے آنے کے اوپر انڈیا والوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی کہ بھئی یہ تو اب پاکستان بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے، کیونکہ انڈیا میں یہ بین ہے، انڈیا میں ان کو کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کی سپیچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لیکن جیسے ہی وہ پاکستان آنے کا پتہ لگا ہے، پاکستانیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ تکالیف ہونی شروع ہو چکی ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، بہت ہی کہتے کہ یہ ایسے ہیں، پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، داڑھی رکھی ہے، اینک پہنتے ہیں، ٹائی پہنتے ہیں، تو ان کو بین کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کہتے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہوگا، ہم نہیں مانتے، کیا ہوگا جتنے بھی کیا، لیکن پینٹ کوٹ پہنتے ہیں۔ بھئی پینٹ کوٹ پہنتے کبھی ان کے پینٹ کا دیکھا ہے کہاں پر ہے؟ جتنے مرضی آپ ان کے بیان نکال کے دیکھ لیں، جب سے وہ اللہ کے راہ میں چلے ہیں تب سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی بیان میں اگر کوئی مجھے یہ دکھا دے کہ ان کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر میں کہوں گا کہ یار میں بھی غلط تھا۔ کسی بھی شخصیت کے متعلق کوئی بھی ہو، بولنے سے پہلے
اس کے حال احوال، اس کا رہن سہن، ہر چیز کے متعلق جان لینا بہتر ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو ہے ہم نے سادگی اپنانے کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک شخص ہفتہ پورا ایک ہی سوٹ میں رہے، نہائے نہ، اس کو ہم سادگی کہتے ہیں۔ کہ وہ پیدل چلے، اس کے پاس سائیکل بھی نہ ہو، موٹر سائیکل بھی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سادگی ہے۔ یہ سادگی نہیں ہے۔ سادگی کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے سادگی اختیار کر دکھائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں عطا کیا ہے تو تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، لیکن ظاہر کس طرح سے ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے ظاہر ہو۔ یہ سادگی نہیں ہے کہ بھائی اتنے پشت تک جو ہے وہ بال رکھے ہوئے ہیں تو 10 دن نہانا نہیں ہے اور ایک ہی سوٹ میں رہنا ہے، یا وہ بھی نہیں پہنا، صرف نیچے ایک دھوتی پہن کے رکھنی ہے، اوپر بنیان پہن کے۔ لوگ اس طرح کے لوگوں کو پیر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے کمانے ہیں نا تو بنیان پہن لو، نیچے دھوتی پہن لو، 2 تسبیحاں لٹکا لو، کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، لوگ آپ کو پیر سمجھنے لگ جائیں گے اور آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اب ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ان کو پاکستانی گورنمنٹ نے بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے پاکستانی گورنمنٹ نے بلایا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہوں۔ اب وہ آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ان کے پاس مال ہے۔ اب وہ آئے ہیں اپنے پرائیویٹ جیٹ میں۔ کہتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے اب پاکستان آ رہا ہے، پرائیویٹ جیٹ میں آیا ہے اور آ کے لوگوں کو سادگی کی جو ہے وہ تعلیمات دے گا۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی سادگی سے رہو۔ یہ لازمی سنا، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بھئی اسلام کے مطابق رہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائی پہننا جو ہے یہ سلیس کا نشان ہے، جو ہم سلیس سے مراد جو کرسچن پہنتے ہیں، کراس کا نشان جو بنا ہوتا ہے، اس کا نشان نہیں ہے۔ اس میں مکمل ایک پورا طریقہ کار ہے سلیس کا، یہ اس کا نشان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ جان لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو اس کے متعلق علم ہے تو آپ بول سکتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ اگر اس کے متعلق علم نہیں ہے تو بولنا گناہ ہے، بہتان ہے اور اس کی چغل کھوری ہے۔ تو چغل کھور کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہ صحیح راستہ اختیار کرے، برے راستے کی طرف نہ جائیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق چلیں، اپنے سے باتیں بنا کر نہ ڈالیں، اپنے سے باتیں بنا کر نہ نکالیں۔ تو ایک شخص جو ہے، میں ویڈیو دیکھا تھا چند دن پہلے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو میں ثابت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ میرے ساتھ مناظرہ کر کے دکھائیں۔ یہ ایک اثرہ کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے اور ایسی سوچ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ جتنا مرضی بڑا عالم ہے، جتنا مرضی بڑا عالم ہے، لیکن اگر اس کی سوچ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے فلاں کتابیں، تو اگر اس کی سوچ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔